میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر ڈیوڈ اللہ رکھا ہے اور میرا تعلق بیتنیہ بردرن چرچ آف پاکستان سے ہے۔ میں شکر گزار ہوں پاسٹر عاشر منشا صاحب کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے کہ جنہوں نے یہ موقع بخشا کہ میں آپ سب کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ تو آج خدا کی زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے جس کا مضمون ہے خوشخبری، اور خوشخبری کس طرح ہم تک پہنچی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کی خوشخبری ہے جو ہمارے پاس پہنچی، اور ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری جب ہمارے تک پہنچی ہے تو ہم خدا کے کلام کو قبول کریں اور اس خوشخبری کو قبول کریں کہ جس طرح خدا کے الگ الگ لوگوں نے، خدا کے فرشتگان نے اس خوشخبری کو آگے پھیلایا۔ تو جب ہم خدا کی زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں تو لوکا کی انجیل، لوکا پہلا باب اور اس کی 26 آیت میں پڑھتے ہیں، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہ سب سے پہلے جو خوشخبری ہے یہ ایک ایسی بیٹی کے پاس، ایک ایسی بہن کے پاس پہنچتی ہے جو فلسطین کے علاقے میں رہتی ہے، اور فلسطین کے علاقے میں چھوٹے سے گاؤں کے اندر رہتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خدا کی بندی ہے، خدا سے پیار کرنے والی ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنے والی ہے۔ اور جب یہ اس کے حکموں پر عمل کرنے والی ہے تو پھر خدا نے آسمان سے اس بیٹی پر، جس کا ذکر ہم خدا کے کلام مقدس میں پرانے عہد نامہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور خدا نے اس بیٹی پر کیا کیا؟ رحم کیا۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خوشخبری، اور خوشخبری جبرائیل فرشتے نے ماں مریم کے پاس پہنچائی، اور جب ماں مریم کے پاس پہنچائی تو اس سے کہا سلام تجھ کو جس پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے مریم پر فضل ہوا، اس دنیا پر فضل ہوا جو دنیا گناہ کی طرف کیا تھی؟ گناہ کے اندر دستی ہی چلی جا رہی۔ خدا اس انسان پر کیا رحم کرنے کے لیے آسمان سے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس خوشخبری پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ جب یہ خوشخبری جبرائیل کے پاس پہنچتی ہے تو جبرائیل ماں مریم کے پاس پہنچاتا ہے، اور ماں مریم نے جب اس خوشخبری کو سنا تو پھر وہ اپنی زبان سے کیا ارشاد کرتی ہے۔ جب ہم اس کی 38 آیت دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، خدا کے زندگی بخش کلام میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ ماں مریم نے اس خوشخبری کو اپنے پاس ریسیو کیا۔ اس ریسیو کرنے سے اس نے اپنی زندگی کیا کر دی؟ خدا کے ہاتھ میں کر دی، اور کہا کہ میں اپنی زندگی، اپنا سب کچھ تیرے نام کیا کرتی۔ اس لیے پھر دوبارہ ہم اس کی 38 آیت پڑھیں گے تو لکھا ہے، مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور اس خوشخبری میں جو خوشخبری فرشتے کے پاس پہنچتی ہے پھر مریم کے پاس پہنچتی ہے، تو یہاں ہماری کچھ ذمہ داری ہے۔ جو ہم خدا کے کلام کو بیان کرنے والے ہیں، جو خدا کے کلام کو پیش کرنے والے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ جس کا جو کام ہے وہ اس کام کو کرے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری لوگوں تک پہنچانی ہے۔
اور اس کرسمس میں جس کرسمس کو ہم مناتے ہیں اس میں ہم بجائے دوسری باتوں کو کرنے کے، بجائے نفرت کرنے کے، بجائے کسی کو دکھ دینے کے، بجائے اپنی زندگی کو دکھ دینے کے، اپنی زندگی سے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی بات کو کیا کریں، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی اس خوشخبری کو کیا کریں، آگے تک پھیلائیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج کی جو کلام مقدس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے خوشخبری کی منادی۔ اور جبرائیل فرشتے کے پاس جب یہ خوشخبری پہنچی، خدا نے اسے دی، تو اس نے یہ خوشخبری مریم کو پہنچائی، تاکہ وہ خوشخبری کو سن کر، وہ خوشخبری کو جس نبی کے بارے میں بہت سالوں پہلے لکھا گیا تھا ہے، اس خوشخبری کو کیا کرے، ریسیو کرے۔ اور خدا کو مریم پسند آئی، پاک دامن، ایک ایسی بیٹی جس بیٹی کے اندر نہ کوئی داغ، نہ کوئی دبا، نہ کوئی جوری۔ سو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میری سننے والی بیٹیوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اس خوشخبری کو آگے پیش کریں کہ خداوند نے آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اور اس خوشخبری میں جب ہم خدا کے کلام کو آگے دیکھتے ہیں تو خالی یہاں تک نہیں، کیونکہ آسمان سے یہ خوشخبری شروع ہوتی ہے، زمین پر مریم کے پاس پہنچتی ہے، اور مریم سے آگے یہ خوشخبری بہت لوگوں تک پہنچتی ہے۔ دیکھیں، جب خدا کی زندگی بخش کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں تو لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 48 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں خدا کی بندی اپنے خدا کی کیا کرتی ہے، بڑائی کرتی ہے۔ جب ہم اگر اس کی 36 آیت سے پڑھ لیں، 46 سے 46 آیت سے پڑھ لیں تو یہاں لکھا ہے، پھر مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ یہاں مریم نے اس خوشخبری کو قبول کیا ہے۔ اس خوشخبری کو قبول کرنے کے بعد وہ اپنے خدا کی بڑائی کرتی ہے اور اپنے خدا سے کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مریم خدا کے کلام کو جانتی تھی، مریم خدا کے کلام کو سمجھتی تھی، مریم اپنے خدا سے پیار کرتی تھی، اس لیے وہ کہتی ہے، پھر مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ اس نے اس خوشخبری کو ریسیو کیا جو جبرائیل فرشتے نے اس کے پاس بات پہنچائی، اس خوشخبری کو قبول کیا، اور اس خوشخبری سے آج بہت سی قومیں، بہت سے قبیلے کیا کرتے ہیں، برکت پاتے ہیں۔ آگے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس کی 48 آیت میں، لوکا پہلا باب اور اس کی 48 آیت میں، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کے ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں۔ ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ لوگ ہمیں مبارک کہیں، ہمیں لوگ اچھا کہیں، لیکن اس سے پہلے مریم کی طرح ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے۔ مریم کی طرح اپنے خدا سے ہمارا رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ ہم اس رشتے کو قائم کریں گے تو خدا ہماری پست حالی پر بھی کیا کرے گا، غور کرے گا۔ اسی کے ساتھ جب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اس نے اپنے بازوئے زور دکھایا اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پرگندہ کیا۔ ایسے اختیار والے، ایسے فقیہ اور فریسی، ایسے سب لوگ جو خدا سے، خدا کے لوگوں کو دور کر رہے تھے، ان پر خدا نے کیا کر دیا، رحم کر دیا، ان تک یہ خوشخبری پہنچائی۔ اور جب ہم آگے اس کو پڑھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں تو خدا کی زندگی بخش کلام میں سے یہی خوشخبری جب مریم کے پاس پہنچتی ہے تو یہ خوشخبری آگے فرشتگان چرواہوں کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خدا کے زندگی بخش کلام میں سے لوکا 2 باب اور اس کی 8 آیت سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ خوشخبری آگے کی آگے پھیلتی گئی ہے۔ پہلے جبرائیل نے مریم کو خوشخبری سنائی، پھر یہ خوشخبری مریم کے پاس پہنچی، پھر جبرائیل فرشتے اور بہت سارے فرشتگان اسی علاقہ میں کیا کر رہے تھے، آگے انہوں نے خوشخبری کو پھیلایا۔
دیکھتے ہیں 2 باب لوکا کی انجیل اور اس کی 8 آیت۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی گلہ بانی کر رہے تھے، جو اس علاقہ میں رہ رہے تھے، جو اپنی بھیڑوں کو چرا رہے تھے، اپنے گلہ کو چرا رہے تھے، اور اس گلہ کے چراتے ہوئے انہوں نے کیا دیکھا کہ ان تک وہ خوشخبری پہنچی۔ اور خوشخبری کیا پہنچتی ہے؟ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی گلہ بانی کر رہے تھے، اور خداوند کے فرشتہ نے، جبرائیل فرشتہ نے ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ یہ خوشخبری اب مریم کے پاس پہنچی۔ مریم کے پاس خوشخبری پہنچنے کے بعد اب خدا ایسے لوگوں کے پاس خوشخبری کو پہنچا رہا ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر یسوع مسیح کے بارے کیا کریں؟ بتائیں کہ میرے لیے اور تمہارے لیے ایک منجی کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوا ہے۔ جب ہم اس کی 9 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ کہ یہ فرشتہ ہمارے پاس کیسے پہنچ گیا؟ حالانکہ جبرائیل فرشتہ اپنی پوری ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں جو آپ سے بات بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو خدا نے ہمیں توڑا دیا ہوا ہے، جو خدمت ہمیں دی گئی ہے، اگر مریم نے بھی اس خدمت کو پورا کیا ہے، جبرائیل فرشتے نے بھی اس خدمت کو پورا کیا ہے، تو ہمارا بھی کام ہے جو توڑا ہمیں دیا گیا ہے، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اور اس دنیا میں آ کے اس نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا سے الگ کیا ہے۔ ہم اس خوشخبری کو آگے پھیلائیں۔ جس طرح یہ 3 ہستیاں الگ الگ کام کر رہی ہیں، اور یہ تیسری ہستی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہیں اس علاقے کے چرواہے۔ اور جب ہم آگے اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ خوشخبری ہے جو جبرائیل فرشتہ چرواہوں کو سنا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس نے مریم کو سنائی ہے یہ خوشخبری، اس کے بعد یہ چرواہوں کو سنا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، جو ساری امت کے واسطے، بنی اسرائیل کے واسطے، پوری دنیا کے واسطے۔ جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری خدا نے اپنے لوگوں کو دی کہ وہ اس خوشخبری سے کیا ہوں؟ فیضیاب ہوں، اور اس کرسمس کے اندر اپنی زندگیوں کو کیا کریں؟ خدا کے پاس لائیں اور خدا کی مرضی کو جانیں۔ اور آگے جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی نجات دہندہ، یعنی میرا اور آپ کا مالک، یعنی میرا اور آپ کا خدا، یعنی میرا اور آپ کا آقا، جو ایک ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں جانور ہیں، اور وہاں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو خدا کا یہ فرشتہ انہیں خوشخبری سناتا ہے۔ دوبارہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہ خوشخبری خدا نے فرشتگان کو دی، پھر ماں مریم کو خوشخبری دی، اور آج یہ خوشخبری کا کام خدا کے جو ایماندار لوگ ہیں ان کو دی جا رہی ہے کہ وہ اس خوشخبری سے لوگوں کو خوشخبری پہنچائیں، اور کہیں کہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے حضور ہم اپنی زندگیوں کو کیا کریں؟ انڈیلیں، اور اپنا ہاتھ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں دیں، کہ جس طرح مریم نے اپنا ہاتھ اپنے خدا کے ہاتھ میں دے دیا، اور کیا کہتی ہے؟ میری جان
میری جان میرے خدا کی کیا کرتی ہے؟ بڑائی کرتی ہے۔ میری جان میری خدا کی کیا کرتی ہے؟ بڑائی کرتی ہے۔ اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ دیکھ، اب سے لے کے ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب آپ کو اور مجھے لینے آئے تو ہماری زبان، ہمارا دل، ہماری روح اس کے لیے اس طرح تیار ہو کہ ہم بھی کہیں کہ خداوند نے ہماری پست حالی پر کیا کیا ہے؟ رحم کیا ہے، اور اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیج دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اس کا تمہارے لیے نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی، خدا کی ستائش کرتی ہوئی، خدا کے حضور اس کی بات کو مانتے ہوئے حمد کرتی ہوئی، اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اگر آپ اس خوشخبری سے راضی ہیں، اگر آپ اس خوشخبری کو قبول کرتے ہیں، تو پھر خدا کی آپ کے ساتھ صلح ہے۔ اس خوشخبری کو قبول کریں، اور خداوند یسوع مسیح کا ہم ہر سال جب کرسمس مناتے ہیں تو اس سال ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہم اس کرسمس کو کسی اور طریقے سے سیلیبریٹ کریں، جس طرح یہ چرواہوں نے سیلیبریٹ کیا، جس طرح خدا کے فرشتگان کیا کر رہے ہیں، آسمانی لشکر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں۔ اور یہ خوشخبری دوسروں تک دیں کہ میرے اور آپ کے لیے خدا نے خوشخبری کا بہت بڑا انتظام کیا ہے۔ جس طرح مریم نے اس خوشخبری کو قبول کیا، جس طرح فرشتگان نے اس خوشخبری کو قبول کیا، جس طرح کے خدا کے لوگوں نے، ان چرواہوں نے اس خوشخبری کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے۔ اب یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ کیا خدا مجھ سے راضی ہے؟ کیا میری زندگی خدا کے مطابق ہے؟ کیا میں خدا کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ کیا میں جو پچھلے سال جس طرح میں نے کرسمس منایا، اپنوں سے دور رہ کے، اپنے آس پڑوس سے دور رہ کے، اپنے بہن بھائیوں سے دور رہ کے اپنی زندگی کو بسر کیا، یا اسی طرح میں اپنے کرسمس کو مناتا رہا ہوں اور اس خوشخبری کو میں نے قبول نہیں کیا کہ جس خوشخبری کے لیے یسوع مسیح میرے ساتھ ہونا چاہیے، یسوع مسیح تو میرے ساتھ ہے نہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ اس خوشخبری کے لیے صرف اور صرف اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ لیکن جو حقیقی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں، ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور دے دیں، تاکہ ہمارا یہ کرسمس ایسا کرسمس ہو کہ لوگ ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے چال چلن سے کیا کریں؟ جان سکیں۔ جس طرح خدا کو پسند آیا کہ وہ اپنی بندی مریم پر کیا کرے؟ رحم کرے۔ اور اب آج کے دور میں ہم بہت سے بیٹے اور بہت سی بیٹیاں اپنے آپ کو خدا کے کام کے لیے پیش کریں اور کہیں کہ میرا خدا جس نے مجھ پر رحم کیا ہے، میں اپنے خدا کی کیا کرتی ہوں؟ بڑائی کرتی ہوں۔ اور جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم بیت الہم کو چلیں۔ جب یہ کہا کہ آؤ ہم بیت الہم کو چلیں تو اس کا مطلب ہے کہ آؤ اپنی زندگی اس خدا کو دے دیں، اپنی زندگی کو چینج کر دیں، اپنے خدا کے اس کام کو جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کو پورا کریں، اس خوشخبری کو لوگوں تک پھیلائیں، کیونکہ انجیل کا مطلب ہی یہی ہے، خوشخبری۔ انجیل ہے خوشخبری، اور یسوع مسیح ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم خدا سے بہت دور تھے، ہماری زندگیاں خدا سے دور تھی۔ جب ہم اس خوشخبری کو قبول کرتے ہیں مریم کی طرح،
تو پھر خدا ہم پر کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے۔ 16 آیت جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ جب ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو غور سے سنیے گا، پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا۔ اب جو خاص آیت ہے، جو خوشخبری کا پیغام ہم نے دوسروں تک سنانا ہے، تو اس کو سنیے گا اور سمجھیے گا۔ 17 آیت میں، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس نے لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی، وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ خداوند یسوع مسیح کو مشہور کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ اس کرسمس پر دارو پی کے نہیں، اس کرسمس پر ہم نے شراب پی کر یسوع کو مشہور نہیں کرنا کہ لوگ ہمیں دیکھیں، لڑتے ہوئے دیکھیں، گالیاں دیتے ہوئے دیکھیں، ہماری زندگیوں کے اندر ایسی برائی دیکھیں کہ جس کے وسیلہ سے ہم کیا کریں؟ لوگ ہم پر کیا کریں؟ لعن طعن کریں۔ بلکہ جس طرح اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ خوشخبری کو آگے پھیلایا۔ جس طرح جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے اور مریم سے یہ خوشخبری یوسف تک پہنچتی ہے، اور یوسف تک جب یہ پہنچتی ہے تو آگے پہنچتی ہے، اور جب آگے پہنچتی ہے تو پھر فرشتگان اپنا کام کرتے ہیں، اور وہ کام کیا کرتے ہیں کہ پھر چرواہوں کے پاس جاتے ہیں، اور چرواہے اس خوشخبری کو اور آگے کیا کرتے ہیں؟ پھیلاتے ہیں، کیونکہ انہیں کیا ملتا ہے؟ حکم ملتا ہے۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے، جب ہم اس کی 18 پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی کیا کی؟ تمجید کی۔ ویسے ہی انہیں خدا کی کیا کی؟ تمجید کی۔ اور جب انہوں نے خدا کی تمجید کی تو وہ یہی بات تھی کہ فرشتوں نے آ کر پہلے خوشخبری کس کو سنائی؟ مریم کو۔ پھر انہوں نے یہ خوشخبری کس کو سنائی؟ چرواہوں کو۔ اور چرواہوں سے آج یہ خوشخبری میرے اور آپ تک پہنچتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو پوری دنیا میں، اس انجیل کی منادی کو پوری دنیا میں جہاں کہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو موقع ملتا ہے، یسوع کی خوشخبری کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیں کہ جہاں کہیں آپ بیٹھیں آپ یسوع مسیح کی بات کریں اور یسوع مسیح کے بارے کہیں کہ یسوع مسیح نے میرے لیے آسمان کو چھوڑا اور زمین پر آیا، اور زمین پر آ کر ایک چھوٹے سے بچے کی طرح اپنے آپ کو میرے حضور پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور اور اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ دے دیا۔ سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے، اس خوشخبری کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو، مجھے برکت بخشے، اور ہم اس خوشخبری کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، جس طرح مریم نے، جس طرح فرشتگان نے، اور جس طرح ان چرواہوں نے اس خوشخبری کو آگے پھیلایا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے انجیل مقدس میں اپنے یسوع کو پیش کیا، اور پھر جا کر پالوس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو ہمارے اندر سے یسوع مسیح کو نظر آنا چاہیے، ہماری زندگیوں سے یسوع مسیح کو نظر آنا چاہیے، تاکہ یہ کرسمس ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا کرسمس ہو کہ لوگ جانیں کہ پچھلے سال اس انسان نے یہ کیا ہے اور آج اس کی زندگی کیا ہے؟ چینج ہے۔
जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको बरकत दी है, आप उस बरकत को रिसीव करें। जिस तरह मरियम ने उस बरकत को रिसीव किया, जिस तरह चरवाहों ने उस बरकत को रिसीव किया, जिस तरह पलूस ने उस बरकत को रिसीव किया, और इस खुशखबरी को लेकर आगे आगे फैलाते रहे कि खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका बादशाह है, जो मेरी और आपकी जिंदगी को बनाने वाला है, हम उस खुशखबरी को आगे तक फैलाएं और अंजील की खुशखबरी को दुनिया में फैलाएं। यीशु मसीह की इस खुशखबरी को कि वो किस लिए दुनिया में आया, उस बात को लोगों तक बयान करें। और वो मेरे और आपके लिए नहीं आया, पूरी दुनिया के लिए। आसमान उसका है, जमीन उसकी है, और ये सारी दुनिया भी उसी ने बनाई है। और जब ये सारी दुनिया उसने बनाई है, तो फिर उसमें मैं और आप इस पूरी दुनिया को यीशु मसीह के बारे बताएं कि मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने ये सब कुछ किया है, और मैं और आप यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगी को क्या करें, बसर करें। सो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटियों, आप सब जो खुदा के लोग हैं, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आप सब भी अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। आसमानी खुदा, जलाल के बादशाह, लश्करों के रब, तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आए खुदा तेरे पास आते हैं, और आए खुदा शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि उसकी खुशखबरी को तेरे लोग आए खुदा हर जगह फैलाएं। जिसने मेरे और आए खुदा इस पूरी दुनिया के लिए अपनी जान को दे दिया और किसी चीज़ की परवाह नहीं की, और आकर इस दुनिया में उस जगह अपने आप को पेश कर दिया जहां जानवर और है खुदा बदबू, लेकिन तूने हम पर रहम किया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आए खुदा हम सब के साथ हो, और इस क्रिसमस के अंदर हम आए खुदा अपनी ज़िंदगी को तेरे हुजूर पेश करने वाले हों, ताकि लोग हमें देखकर तेरी तमजीद करें। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।